نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یورپ میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آج مجھے سن رہے ہیں اور دوسرا انگلینڈ کے اندر، تو میں سب سے پہلے تو آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھرپور طریقے سے آپ نے یہ جو ملک میں سازش ہوئی ہے اس کے اگینسٹ جس طرح آپ نے پروٹیسٹ کیے ہیں، میں اپنے ملک کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بریفلی آپ کو سب کو پتہ ہوا کہ آپ تک تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ایک فیصلہ ہوا باہر کے ملک نے، امریکہ نے، وہاں فیصلہ ہوا کہ جی ان کو ایک عادت نہیں ہے پاکستان میں ایک حکومت جو کہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے، جو اینٹی امریکن نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اینٹی امریکن نہیں رہا، میں کبھی اینٹی یورپ انگلینڈ کبھی بھی کسی ملک کے خلاف تو صرف ایک بڑا کمزور اور تنگ نظر ذہنی ایک قوم کے خلاف ہو سکتا ہے۔ قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں، قوم کی اچھی پالیسیز ہوتی ہیں، بری پالیسیز ہوتی ہیں۔ میری ڈونلڈ ٹرمپ سے اور اس کی ایڈمنسٹریشن سے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن یہ ہوا کہ بدقسمتی سے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے پاکستان کی، امریکنز کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہاں وہ جو بھی پاکستان سے بات منوانی ہو حکم ہوتا تھا اور یہاں سلوٹ مارا جاتا تھا اور ان کی ہر ان کی خواہش پوری کی جاتی تھی۔ اتنی بری چیز نہ ہو، لیکن اگر ان کے حکم ماننے میں ہمارے پاکستانی قربان ہوتے ہیں، میرا ادھر ان کے ساتھ پرابلم ہے۔ میں وار آن ٹیرر کے اگینسٹ کیوں میں اس کے ایک آواز بولتا رہا، آپ کو پتہ 15 سال میں اس کی مخالفت کرتا رہا، اور افغانستان میں بھی یہ کہتا گیا کہ کبھی بھی یہاں ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک سربراہ نے ایک دھمکی کے اوپر پاکستان کو ان کی جنگ کے اندر شامل کر دیا، اور اس سے ہمارے لوگوں کو جو نقصان ہوا، اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں مجھے پورا پتہ ہے کہ کیونکہ میرا آنا جانا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اور انٹریکشن بہت زیادہ رہا ہے۔ پہلے کرکٹ کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیز کو میں بہتر جانتا تھا، کیونکہ جدھر میں میچ کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آتے تھے، ضرور اپنی ٹیم کو بیک کرتے تھے۔ اور اس کے بعد شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بننا ہی نہیں تھا اگر آپ اوورسیز پاکستانیز میری مدد نہ کرتے، اور اس کے لیے مجھے پھر جدھر بھی پاکستانی کمیونٹیز تھی ان سے میرا انٹریکشن ہوا۔ تو جب یہ وار آن ٹیرر ہوئی، پہلے تو پاکستان کا نہ لینا نہ دینا 9/11 سے، ہمیں اس کے اندر دھمکی کے اوپر وہ ورڈ جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ان کا آرمیٹریج ان کا کوئی جو بھی تھا، اس نے دھمکی دی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج۔ پریشر نہیں لے سکا، ایک دھمکی میں ملک کو شامل کروا دیا اس جنگ میں، اور پھر ہم گرتے ہی گئے، ڈیمانڈز ان کی بڑھتی گئیں۔ پہلے تو کہا تھا لوجسٹکل سپورٹ دینی ہے، پھر ہم نے پوری اپنی ان کے کہنے پہ فوج بھجوا دی قبائلی علاقے میں، اور اس کے بعد جو پھر پاکستان میں ہوا، آپ یاد رکھیں قبائلی علاقے سے ساری افغان جہاد لڑی گئی تھی۔ جب ہم نے ان کی پہلے مدد کی تھی سوویت یونین کے اگینسٹ، تو ساری جہاد قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی۔ تو قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہم نے کہا تھا کہ جہاد بہت اچھی چیز ہے، جب ایک ہمارے ہمسائے ملک میں فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ اب جب امریکن وہاں پہنچ گئے تو اب ہم انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد تھی، سوویٹس کے خلاف اب دہشت گردی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا وہ روبوٹس تو نہیں تھے؟ ان کو ہم نے پہلے جہاد کے لیے تیار کیا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے، وہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ اور پاکستان نے سب سے بھاری قیمت ادا کی امریکہ کی وار آن ٹیرر میں شرکت کرنے کی۔ باقی نیٹو الائز بھی تھے، کسی کوئی یعنی سارے نیٹو الائز اور امریکنز جتنے فوجی اس کے اندر مارے گئے وار آن ٹیرر میں افغانستان اور افغانستان میں، ان ساروں کو سب کو اکٹھا بھی کر لو تو اسے 3 گنا زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے، ہمارے فوجی شہید ہوئے، اور 80,000 پاکستانی جانیں گئیں، ملک تباہ ہو گیا۔ تو میرا سارا کنٹینشن یہ تھی
کہ ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے پاکستانیوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. ہمیں اپنے ملک کو قربان نہیں کرنا چاہیے کسی اور کی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے. یہاں پرابلم شروع ہو گیا. تو پھر چائنا کے اوپر بھی ہم چاہتے, ہمارا نیبر ہے, ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ہم چاہتے تھے کہ آگے رائزنگ پاور ہے, ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہوں. ادھر بھی پرابلم آیا. اور پھر روس میں جب انویٹیشن ملا تو اب ہم کیوں چاہ رہے تھے, ہمارا تو بڑی پہلے سے کوشش ہو رہی تھی کہ رشیا ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہو, کیونکہ کولڈ وار کے بعد ہمارے, اور جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا سوویٹس کے اگینسٹ افغانستان میں, تو ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی, کیونکہ ہمیں بڑا فائدہ ہے خاص طور پہ گیس کا آگے, اور ہماری پہلے سے حکومتیں یہ گیس پائپ لائن کی بات کر رہی تھیں, اور یہاں گیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا پھر ہم نے گندم امپورٹ کرنی تھی ان سے, اور وہاں ہم نے ان سے طے کیا کہ تیل 30% کم قیمت پہ ہمیں تیل مل رہا تھا. تو ہم نے ان سے نیگوشیٹ کرنا تھا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہندوستان نے نیگوشیٹ کیا اور سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے, جبکہ ہندوستان کی اسٹریٹجک الائنس ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے. اور پھر جب بیسز کی بات آئی کہ جی افغانستان آپ جب ایویکویٹ کیا تو ہم آگے جو بیسز ہوں, ہم یہاں سے اگر کوئی ٹیررزم افغانستان میں تو کنڈکٹ کیا جائے, بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم پہلے 80,000 لوگ مروا بیٹھے, کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, بلکہ افغانستان کو کئی ان کے پولیٹیشنز نے بلیم کیا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ ہماری وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. تو پہلے ہمیں بلیم بھی کیا, ہمارا اپریشیٹ بھی نہیں کیا, ہمارے ملک کی بھی تباہی ہو گئی, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ پھر سے ہمیں بیسس. تو میں نے تو کبھی نہیں ماننا تھا. ادھر سے پرابلم شروع ہوئے, اور اس کے بعد وہاں سے یہ سازش تیار ہوئی. یہاں مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق. انہوں نے پوری طرح ان کے ساتھ یہ گیم پلان بن گیا. یہ مجھے اس کا انڈیکیشن ہو گئی تھی پچھلی جولائی کے اندر, جولائی اگست میں میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ یہاں سے ان کے ساتھ مل کے, یہاں پھر ان کے ساتھ یہ جو ہمارے پولیٹیکل یہ جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے چوری کرتے ہوئے, جن کے اوپر کرپشن کیسز تھے, جو عدالتوں میں ڈریگ کیے گئے, اور یہ بھی منصوبے کے تحت ان کو کنوکٹ نہیں کیا گیا. یہاں بھی طاقتور فورسز بیٹھی ہوئی تھی جو کہ ان کو کنوکٹ نہیں ہونے دے رہے تھے, کیونکہ ان کے پاس, ان کو تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہے, اور 95% کیسز ہمارے سے پہلے کے بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر. تو ان کے یہ یہاں مل کے ہمیں پتہ کیسے چلا, امریکن ایمبیسی میں ان کی فریکوینسی بڑھ گئی ان سے ملنے اپوزیشن پولیٹیشن سے, ہمیں وہ ساری انڈیکیشن تھی. اور پھر جو ہمارے 4-5 جو تھے بیک بینچر جو خوش نہیں تھے ہماری پارٹی سے, ان کو امریکن ایمبیسی بلا کے میٹنگز کرنی شروع کر دی. اب دیکھیں ایمبیسیز کا کام تو فورن پالیسی ہوتا ہے, ان کا کیا کام ہے کہ ہمارے ڈسیڈنٹس جو کہ خوش نہیں ہیں ان سے میٹنگ شروع کر دی. اور انہوں نے جب یہ پھر یہاں جب نو کانفیڈنس ہوا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جا کے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو خریدا اور توڑا, اور یہ گو بٹوین بنے جنہوں نے امریکن ایمبیسیز میں جا کے میٹنگز کی ان کے ساتھ. تو اس کے بعد کیا ہوا, 7 مارچ کو ہمارے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں, اس کو ایک ڈونلڈ لو, ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ جا کے دھمکی دیتا ہے. اور میں یہ آپ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی توہین ہے 22 کروڑ لوگوں کی, کہ امریکن آفیشل جا کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس میں کامیاب ہونے دیا, یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے, اگر یہ کامیاب ہوگی اور اگر یہ کامیاب ہو گئی اور عمران خان ہٹ گیا تو پاکستان کو معافی دے دی جائے گی. کس چیز کی معافی ابھی نہیں پتا, کیا ہم نے جرم کیا ہے اس کا نہیں پتا, لیکن معافی دے دی جائے گی. لیکن اگر عمران خان بچ گیا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈائریکٹ نام لے کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے. اور یہ سوچ لیں کہ میں وہ فورن آفس میں ہے, میں ہوں پرائم منسٹر, تو یہ کس کو دھمکی دے رہا تھا وہ. اور اگلے دن جس کو بھی دھمکی دی, اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں. اور اس کے بعد یہ سارے ہمارے لوگ بھی یہ جو لوٹے ہیں یہ جا کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور ہمارے الائز بھی ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پوری سازش کی گئی,
اور اس سازش کو کامیاب کروایا گیا یہاں سے. ہمارے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے اس سازش میں. اس کے بعد گورنمنٹ جب وہ سب کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا. 12 بجے عدالتیں کھلی اور وہ جو سارا ہاتھ باندھ کے ہمیں بالکل آئسولیٹ کر کے تو یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی. لیکن جو اصل سازش اس سے بھی بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہٹائی دینا تھا گورنمنٹ کو تو چلیں کوئی ایسے لوگ لے آتے جن میں شاید کوئی اہلیت ہمارے سے زیادہ اہلیت ہوتی, کوئی ان کے پاس کوئی گیم پلان ہوتا. پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. شہباز شریف کے اوپر اور ان کی فیملی پہ 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں, انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں, اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں. اس خاندان کو اوپر لا کے ملک پہ بٹھانا, باپ جو ہے شہباز شریف وہ بھی ضمانت پہ, بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پکڑتا تھا, جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 16 ارب کا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ اتنا سیدھا کیس ہے کہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے انہوں نے اور اس کے بعد فیملی ممبرز پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. نیب کے اندر کیس, ٹی ٹی کا کیس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے پکڑتے تھے, اس کے بعد ہنڈی حوالے سے ملک سے باہر بھجواتے تھے اور پھر فیک نام کے اوپر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے تھے. تو یہ کیسز جن کے پڑے ہوں, اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کسی بھی الیکشن میں اجازت دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ تو ہمارے ملک میں, اپنے ملک میں ان کے کیا مورالٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیو سے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر مسلط کر دیا ایک کرپٹ ترین آدمی اور اس کے ساتھ سارا ایک کرپٹ ترین ٹولہ جو انٹیریئر منسٹر ہے. امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے, ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوئے. ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑی سازش ہے. آپ نے اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو ملک کے اوپر بٹھا دیں. آپ نے ایک فیکٹری کو تباہ کرنا ہے تو ایک کرپٹ آدمی کو فیکٹری کا مینیجر بنا دیں, فیکٹری بند ہو جائے گی آپ کی. تو ملک جس کے 22 کروڑ کا ملک, اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ملک کی فیوچر کے لیے, بٹ یہ توہین بھی ہے ہماری. اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ سب نے نکل کے پروٹیسٹ کیا اور بتایا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اوورسیز پاکستانیز کو اس لیے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ میں اتنی دیر اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں اپنے 18-20 سال کرکٹ کھیلتا تھا تو باہر ہی ہوتا تھا پاکستان کے, اور میری انٹریکشن, اور میں اپنے ایک یعنی میں پاکستانی بھی تھا اور اوورسیز پاکستانی بھی تھا. دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, ان کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. ایک اسپیشلی یورپ اور انگلینڈ کے اندر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھا, آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا. آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی قوم سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گراؤ, اور اچھا وہ گورنمنٹ گراؤ جس نے پاکستان جب سنبھالا تھا تو بینکرپٹ تھا. سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا پاکستان کا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا. اور اس ملک کو جو بینکرپٹ ملک تھا, جدھر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے, اور یعنی میرے لیے اتنا وہ شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہم بالکل بینکرپٹ تھے. ہاتھ پھیلانے پڑے اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گیا تھا. ہمارے پاس تو 2 ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا, ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے. تو وہ ملک ہمیں جب ملا, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستان کو, کرونا وائرس نے, اور آپ کو سب کو پتہ ہے انگلینڈ میں, یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی, کہ پاکستان وہ ملک تھا جس دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینیج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگ بچائے, اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل
31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کرونا کے اندر گئے. ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز ریوائز فگرز آ رہی ہیں، 50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے. 50 لاکھ سے اوپر، 50 لاکھ سے کوئی یعنی 55 لاکھ تک ان کے لوگ مرے. جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں اسی دور، اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی، -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ، اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا، ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آئے. تو 0.2 سے اوپر اکانومی بھی بچی. ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا. ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کریں کہ بینکنگ چینل سے. 31 ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں جو ریکارڈ ہے. ہمارا جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان تھا، اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہم نے پیسے. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں، اور خاص طور پہ جو 4 بڑی فصلیں، اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی، سب سے زیادہ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ان کو ٹھیک ٹائم میں پیسے دیے، ان کو صحیح قیمت لگائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں کیا جو 60% پاکستان ہے. اور ہماری جو کارپوریٹ پروفٹس تھے وہ ریکارڈ ہوئے. یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی جب اصل میں ملک سارا IMF کہہ رہا ہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے، فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ، ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے، تب انہوں نے گورنمنٹ گرائی. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہیں یہ کرتے کیا ہے. جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں، 54 میں جب تھے وہ ایران میں، تو اب تو CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو گئے نا، تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے گرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور CIA نے. طریقہ کیا تھا اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو. وہ ان کی جو برطانیہ کے اور امریکنوں کی کمپنیاں تھیں، وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی، وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرائی. اور کیسے گرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا، اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے، اپنے میڈیا سے، ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے، گھی ریکارڈ قیمت پہ، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی، جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. کدھر ہے نیا پاکستان؟ پیسہ چلا تھا اس کے اوپر. یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اور بالکل یہ مصدق سے انہوں نے کیا. پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشنز پہ، جو ہمارے پہ پیسہ پہ، یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا، پیسہ چلا تھا ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا، آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ، کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ، کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو، وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانیز آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو، کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے، باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. وہاں باہر بتایا جی عمران خان بڑا انپاپولر ہو گیا تھا، دیکھیں جی اس کو گرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے، جو سائبر ہے، جو مراسلہ ہے، جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا، جو 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے پریزنٹ ہوا، جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسڈر نے خود کنفرم کیا
کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی, اور پتا تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے, اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دی کہ اس کو کامیاب کرنا ہے. تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ. اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے, لیکن باہر نہیں پتا, آپ کے یورپ میں نہیں پتا, انگلینڈ میں نہیں پتا, انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے. وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتی ہیں, اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے, لوگوں کو لکھنا چاہیے, لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا, یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں, کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے, کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز کیمپین, اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں. آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے, لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائے, لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کریں. دوسری چیز, ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا. میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں, لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی, اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی. اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے. میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا. صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا, میں 13-14 سال کا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر, اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے, بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ کوئی شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ, اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا, اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں, کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے, جھوٹے کیسز, مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا, اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لا, یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے, میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے, یہ حکومت کے لوگ چلیں, ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ, غدار اور چور, کہیں بھی یہ چلے جائیں, کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا. اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو, بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں سب اس پہ شرکت کریں اس احتجاج میں, اور صرف لوگوں کے سامنے, قوم کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے, پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے, تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے, سافٹ بھی ہے, غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو, ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے, اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج, کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے, زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا, سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی, ہر پاکستانی نے مدد کی تھی, باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں جن میں نہ کوئی خودداری ہے, پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں, پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر. آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں, ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے,
کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو مے فیئر کی ہے، بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں، پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہیں ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں. آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے، پٹیشن کرنی ہے، سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے. اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com، جو ہماری ویب سائٹ آئی، اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں. اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن، تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے. اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے.